عرب کے ریگستان میں کعبہ صرف ایک عمارت نہیں تھا بلکہ یہ پورے عرب کا دل تھا۔ دور دور سے لوگ وہاں عبادت کے لیے آتے، قربانیاں دیتے اور مکہ والوں کی روزی روٹی بنتی۔ یمن کا عیسائی گورنر ابرہہ اس بات پر سخت غصہ تھا۔ اسے یہ برداشت نہ ہوتا کہ یہ غریب سے مکہ والے جن کا کوئی بادشاہ بھی نہیں کیوں پورے عرب کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ ابرہہ نے سوچا کہ اگر لوگوں کو کعبہ سے ہٹانا ہے تو ان سے زیادہ شاندار عبادت گاہ بنانی ہوگی۔ اس نے یمن کے دارالحکومت صنعاء میں ایک شاندار گرجا تعمیر کیا۔ وہ گرجا ہیرے جواہرات اور سونے چاندی سے سجا ہوا تھا، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ عرب کے لوگ وہاں نہ آئے، سب پھر بھی مکہ کے پرانے کعبہ ہی کی طرف جاتے رہے۔ ابرہہ کے لیے یہ ایک بڑی ناکامی تھی۔ اب اس کے پاس ایک ہی راستہ بچا، کعبہ کو گرا دو۔ ابرہہ کسی بادشاہ کے گھر میں پیدا نہیں ہوا تھا، وہ ایک چھوٹے تاجر کا غلام تھا، لیکن تقدیر نے اسے اوپر پہنچا دیا۔ یمن اور حبشہ ایتھوپیا کے درمیان برسوں سے جنگ جاری تھی۔ یمن یہودیوں کے قبضے میں تھا اور حبشہ عیسائی تھا۔ جب یہودیوں نے عیسائیوں پر ظلم کیا تو روم کی عیسائی سلطنت حرکت میں آئی۔ رومیوں نے ابرہہ کو ایک بڑی فوج دی اور اس نے یمن سے یہودیوں کی حکومت ختم کر دی۔ اس کے بعد ابرہہ خود یمن کا حکمران بن گیا۔ آہستہ آہستہ وہ اتنا طاقتور ہوا کہ 60,000 کی فوج اور بڑے بڑے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ مکہ پہنچ کر اس نے قریش کے سردار عبد المطلب کو بلایا۔ عبد المطلب آئے اور کہا، آپ نے میرے کچھ اونٹ قبضے میں لیے ہیں، وہ مجھے واپس کر دیجئے۔ ابرہہ ہنس پڑا، مجھے لگا تم کعبہ کے لیے کھڑے ہوگے، لیکن تم تو اپنے اونٹ مانگ رہے ہو۔ عبد المطلب نے پروقار لہجے میں جواب دیا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، ان کی ذمہ داری میری ہے، لیکن یہ گھر اس کا مالک اللہ ہے، وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ اگلے دن ابرہہ نے کعبہ پر حملے کا حکم دیا، لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ اس کا ہاتھی ایک قدم بھی نہ بڑھا سکا۔ اسی لمحے آسمان سے پرندوں کے جھنڈ اترے۔ ہر پرندے کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے۔ وہ پتھر جب فوجیوں پر گرتے تو ان کے جسم پھٹنے لگتے، گوشت گل کر جھڑ جاتا، یہاں تک کہ ہڈیاں ظاہر ہو جاتی۔ ابرہہ کی ساری فوج تباہ ہو گئی۔ ابرہہ خود بھی بھاگتے ہوئے راستے میں ہلاک ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد قریش کی عزت پورے عرب میں پھیل گئی۔ مکہ پہلے سے بھی بڑا مذہبی اور تجارتی مرکز بن گیا۔ لاکھوں لوگ ہر سال حج اور طواف کے لیے آنے لگے، اور اسی سال ایران کے سب سے بڑے آتش کدے کی آگ جو ہزاروں سالوں سے جل رہی تھی اچانک بجھ گئی، اور مکہ کی بستی میں ایک یتیم بچے نے آنکھ کھولی جس کا نام رکھا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔